السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 58، اور ساتھ میں اس کی تفاسیر کا بھی بغور جائزہ لیں گے۔ ہمارے سامنے آیت کا متن تو ہے ہی، اور مختلف علماء کی آراء بھی ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک خاص بستی میں داخل ہونے کا جو حکم ملا تھا وہ کیا تھا، اور حکم ماننے پر کیا وعدہ تھا۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ آیت ہمیں تاریخ اور روحانیت دونوں پہلوؤں سے جوڑتی ہے۔ قرآن کے پیغام کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنا وہ ہمیشہ ہی بہت اہم ہوتا ہے۔ اچھا، تو آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ قُلْنَا دُخُولُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یعنی اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ یہ قریہ، یہ بستی کون سی تھی؟ کچھ کہتے ہیں جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ یہ اریحا تھا، جہاں وہ عمالقہ قوم رہتی تھی۔ جی، اریحا کا قول ہے اور کافی مضبوط قول ہے، لیکن دوسری طرف مجاہد اور کچھ دوسرے مفسرین ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بیت المقدس تھا، یروشلم۔ اچھا، تو یہ اختلاف ہے، اریحا یا بیت المقدس۔ جی، اور یہ اختلاف اپنی جگہ اہم ہے، لیکن شاید اصل زور بستی کے نام پر اتنا نہیں جتنا اس حکم پر ہے جو دیا جا رہا تھا۔ مطلب وہ ایک امتحان تھا، ایک موقع تھا۔ صحیح کہا۔ اصل بات شاید وہ شرائط تھیں جو داخلے کے ساتھ جڑی تھیں۔ بالکل، جگہ کا تعین تو وہ ثانوی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آگے ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، مطلب وہاں کی نعمتوں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، فراوانی کا ذکر ہے۔ جی، رزق کی فراوانی کا وعدہ۔ لیکن پھر آتی ہیں اصل ہدایات، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً، کہ دروازے میں داخل ہونا تو سجدن اور کہنا حِطَّةٌ۔ یہ سجدن اور حِطَّةٌ کیا ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سجدن کا مطلب ہے جھکتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ یہ صرف کوئی جسمانی عمل نہیں تھا، بلکہ دل کی کیفیت کا اظہار تھا۔ بعض نے کہا، جیسے وہب بن منبہ، کہ یہ شکر کا سجدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، عاجزی اور شکر۔ جی، اور حِطَّةٌ، یہ لفظ بھی بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے گرا دے، ہٹا دے، معاف کر دے۔ گویا یہ ایک دعا تھی، ایک التجا، اے اللہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم سے اتار دے۔ اوہ، یعنی مغفرت کی درخواست۔ بالکل، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تھا، کیونکہ توحید کا کلمہ گناہوں کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو گویا فتح کے وقت یا کسی شہر میں داخل ہوتے وقت تکبر نہیں، بلکہ عاجزی اور استغفار۔ جی، یہی مطلوب تھا، کامیابی کے لمحے میں اپنی حیثیت کو یاد رکھنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، تو پھر اگر وہ یہ حکم مان لیتے تو نتیجہ کیا بتایا گیا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ ہے نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، یعنی ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ جی، اس میں دو الگ الگ وعدے ہیں اور دونوں بڑے معنی خیز ہیں۔ پہلا تو ہے نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطائیں معاف۔ غفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ اللہ ان کی غلطیاں معاف کرنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا حصہ وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ محسنین وہ لوگ جو پہلے سے ہی نیکی اور احسان کے درجے پر فائز ہیں، ان کے لیے صرف بخشش نہیں بلکہ ان کے اجر میں، ان کے درجات میں مزید اضافہ۔ اچھا، تو یہ الگ سے کیوں کہا محسنین کے لیے؟ شاید اس لیے کہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ نیکی کے مختلف درجات کو پہچانتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ جو پہلے ہی بہتر ہیں انہیں اور بہتر بدلہ ملے گا، اور یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو محسنین ہیں وہ تو یقیناً حکم مانیں گے۔ سمجھ گئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ حکم مانتے تو عمومی بخشش تو سب کو مل جاتی، لیکن جو لوگ پہلے ہی نیکی میں آگے تھے ان کے لیے ایکسٹرا انعام تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ اگر کریں تو ایک خاص بستی میں داخلے کا حکم ملا، ساتھ میں دو شرطیں تھیں، عاجزی سے جھک کر سجدہ اور استغفار کرتے ہوئے حطتاً، اور اس اطاعت پر وعدہ تھا گناہوں کی معافی کا اور جو نیکوکار ہیں ان کے لیے خصوصی اضافے کا۔ تو بنیادی پیغام شاید یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ملنے پر، کامیابی ملنے پر عاجزی اور شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے۔ بالکل درست۔ اور یہ واقعہ، یہ حکم نامہ، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں تھا،
یہ ہمیں آج بھی کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ اصول عاجزی سے داخل ہونا، مغفرت طلب کرنا، یہ آج ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، یا ہم کسی مقدس جگہ جاتے ہیں جیسے مسجد یا حج عمرہ پر، کیا ہمیں بھی ویسی ہی کیفیت اپنانے کی ضرورت نہیں؟ یعنی انکساری، شکر، اپنی غلطیوں کا احساس اور اللہ سے معافی کی طلب؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ جی، یہ اصول کسی ایک واقعے یا قوم تک محدود نہیں لگتا۔ یہ تو شاید رب کی بارگاہ میں حاضری کا، اس کی رحمت پانے کا ایک دائمی طریقہ ہے، ایک یونیورسل اصول۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔